لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر موجود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. درود پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقت بہت کم ہے، اس لیے بہت سمرائز گفتگو کروں گا اور موضوع بہت اہم ہے. فقہا کی حیثیت و ولایت کے عنوان سے. قرآن مجید میں کہیں بھی خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف میری اطاعت کرو. 11 مقامات پہ یہ آیت کا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اطیعوا اللہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فالو کرو اللہ کو اور اس کے رسول. مختلف اندازوں سے سورہ آل عمران میں سب سے پہلے 32ویں آیت میں اس طرح ارشاد ہوا. سورہ آل عمران آیت 32. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے رسول تم کہہ دو. ہو سکتا ہے یہ لوگ سمجھیں تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. قل تم کہہ دو. بار بار یہ اشارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ظاہر جن آیات میں قل بیان ہو رہا ہے اس کا مطلب وہاں پر کہیں شک کی گنجائش ہے کہ رسول اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے. اس لیے سیٹ شروع میں قل اور اس کے بعد آیت شروع. قل اے رسول تم کہہ دو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے. فَإِن تَوَلَّوْا اور یہ بھی مختلف آیات میں آیا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے اطاعت خدا اور رسول نہیں کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ خدا کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی خدا اور رسول کی اطاعت نہ کرنا ہی کفر ہے. اچھا، اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ اگر میں ایک بات نہیں مانوں گا رسول کی تو بھی کافر ہو جاؤں گا یا نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا جنرل بات ہے. اگر تم نے انکار کیا، اعراض کیا، منہ موڑا رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ. اور خدا نے بھی بڑی ٹیکنیکل گفتگو کی ہے. اگر تم نے انکار کیا اطاعت سے خدا کی یا رسول کی تو تم یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ بس خدا اس بنیاد پہ کیونکہ تم نے انکار کیا. یہ فا دلیل بتا رہا. فَإِنَّ اللَّهَ اس وجہ سے لا يحب
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، خدا اور رسول کی اطاعت کرو شاید تم پر رحم شروع ہو جائے. کہ کون رہے؟ رحمان رحیم. آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے باوجود گویا کوئی خاص حصہ رحم ہے جو صرف اطاعت گزاروں کے لیے رکھ چھوڑا ہے. بھئی سانس لینا تو آپ، میں، جانور، نجس العین جانور، ہم سب مشترک ہیں. اس رحم میں تو کوئی دو بات نہیں ہے. جانور بھی، میں کافر بھی سانس لے رہا ہے، میں بھی لے رہا ہوں. تو یہ جو لعلکم ترحمون کوئی خاص رحمت ہے جو اطاعت کی بنیاد پہ تمہیں دی جائے گی، ایسے نہیں دی جائے گی. اب میں ساری یہ آیتیں چھوڑتے ہوئے اب آ رہا ہوں اس مشہور زمانہ تیسری آیت پر سورہ نساء کی. یہ بھی آل عمران کی 132ویں آیت تھی. تیسری آیت سورہ نساء کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ایک اور ایڈ آن ہو گیا. ورژن اپگریڈ ہوتے ہیں ہلکے ہلکے، نیو کیب جاتے رہتے ہیں، وہی کام ہے. یہاں تک سمجھ گئے پہلے دن اگر رسول ساری چیزیں حرام کرتے تھے ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا. یقین کریں پہلے دن بچے کو آپ پہلے دن شروع کر دیں، آج ہی A to Z یاد کرنا ہے، آج ہی ٹیبل یاد کرنے ہیں، آج ہی سائنس سمجھنی ہے، آج ہی بک. کہاں پھنس گیا نہیں، کچھ نہیں، جسٹ انجوائے. کچھ پڑھائی نہیں رہے پہلے دن، صرف کھلا رہے. بچہ کیا میں تو یہاں کھیلنے آ رہا ہوں، اور جو آخر تک کھیل کے نکل گئے وہ آج بھی کھیل ہی رہے ہیں. صحیح. تو پہلے جو وزن پیغمبر میں ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف بیٹھے رہو. کمال ہے. سنا کیا کرے؟ کچھ نہیں، بس بیٹھو باتیں کرو، چل. 40 سال چل کرایا رسول نے. سوچے تو ذرا، صرف جھوٹ نہیں بولنا، بس ایک چیز. اور وہ اساس اتنی مضبوط تھی کہ پیغمبر کے اوپر بارہا یہ دہرا چکا ہوں، ہزاروں تہمتیں لگائیں کوئی جھوٹا نہ کہہ سکا. تو کم سے کم جو نبی کے ساتھ رہنے والا ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں. یہ پہلی تعلیم، فرسٹ لیسن پروفٹ سے کہ جھوٹ نہیں بولو گے. بس اپنے بچوں کو اگر آپ صرف یہ سکھا دیں، آپ یقین کریں آدھا دین محفوظ کر دیں گے. آپ صرف جھوٹ نہیں بولو. اچھا آگے چلے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو، اللہ کی فالو کرو، اللہ کو، رسول کو، اور اس صاحب امر کو جو تمہارے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے. میں یہاں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں. اور اولی الامر جو اتھارٹی رکھتا ہے. اب یہ جو امر ہے، اولی الامر ہے، اتھارٹی حاصل کرنا، یہ کئی طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے. there is a different way to achieve it, to acquire it. For example، جب آپ نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کرایا ہے، آپ نے 6-8 گھنٹے کی اتھارٹی ٹیچر کو دی ہے. صحیح ہے؟ تو صحیح سے کلاس پڑھ لیجیے گا جو وہاں پڑھایا جا رہا ہے آج کل. کتنی اتھارٹی آپ دے رہے ہیں. اور یہ بھی کمال استعمار ہے کہ تمہارے بچوں کو ہم اپنی قیمت پہ اپنی پسند سے جو چاہیں گے وہ پڑھائیں گے. اور اگر کہیں دینی تعلیم یا اسلامی تعلیم دی جا رہی ہو تھوڑی بہت تو دیکھا جائے گا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باقی گریڈ کہاں جا رہے ہیں، یہ زیادہ ہے. آگے آگے کرے گا چاہیے بچہ. انگلش اچھی نہیں ہوگی تو جاب کہاں اچھی ملے گی. تو اچھا نوکر بنانے کے لیے اچھا اسکول ضروری ہے. بہرحال جملہ معترضہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. والدین کے پاس یہ اتھارٹی آتی ہے والدین بننے کے بعد. ٹھیک ہے، کون ہے رسپانسبل بچے کا؟ والدین ہے. دنیا کا کوئی قانون بچے پہ اس طرح لاگو نہیں ہوتا جیسے بڑے پہ ہوتا ہے. جیسے ہی غلطی ہے پہلے رسپانسبل کو بلایا جائے گا، بھائی یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے، آپ جواب دیں. یہ اتھارٹی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ حاصل کیا آپ نے اس بچے کو پیدا کر کے. استاد رسپانسبل ہے ان کچھ گھنٹوں کے لیے،
ٹھیک ہے، جہاں جو جا رہا ہے آپ گویا عقلی طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں there should be someone to watch. یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آیا کہ اگر کوئی کاؤنسلر ہو جائے، کاؤنسل یہاں کی آ کے میں، تو اس کے قوانین آپ کو ماننے پڑیں گے، بلکہ گھر سے شروع کرتے ہیں. وزارت داخلہ ہے گھر کی، جو اس کے قوانین ماننے پڑیں گے، جو گھر میں رہ رہا ہے اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہے، ماننے پڑیں گے. آپ کا گھر، آپ کا پیسہ، آپ کی زمین، آپ اپنی مرضی سے گھر نہیں بنا سکتے. آپ کہا میں یہاں دروازہ کھولتا، تم یہاں دروازہ نہیں کھول سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری اتھارٹی صحیح ہے. آپ نے میپ بنوایا، کاؤنسل کے پاس لے کے گئے، اپروو، آپ وہاں بحث کر رہے ہیں، پیسہ میرا ہے، زمین میری ہے. میرے ابا تو ایسے دروازہ بناتے تھے، ہمارے گھر میں تو بچپن سے کچن ایسے تھا، بچپن سے ہمارے کمرے ایسے تھے، باتھ روم ہے، بچپن یہاں پر اس طرح چلے گا. ٹھیک ہے، بات مان رہے ہیں؟ اچھا، گویا آپ کہیں نہ کہیں کسی اور کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں دین کا معاملہ آ جائے، کیا بات ہے، جہاں دین کا معاملہ آ جائے، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو ایسے کروں گا جیسے ابا کرتے تھے، میں ایسے کروں گا جیسے میرا دل چاہے گا. بھائی آپ کا دل کیا ہے؟ آپ کاؤنسل میں کہہ کے دیکھیں، میں نے سارے لاز پڑھ لیے، ہاؤ ٹو میک اے ہاؤس. I watch 100 of videos and reels and shorts and longs. How to build a house. Now I can make it. They will not approve you. Why? You need certificate. There's certification. When there's everything. معاف کیجیے، میں بچوں کی وجہ سے انہیں سمجھانا چاہوں گا. جب ہر چیز میں اتھارٹی ہے، سرٹیفکیشن ہے، دین کے معاملے میں کیوں نہیں ہوگی؟ کہ نہیں، ہم تو یہ تو ظلم ہے، دین ہم اماموں سے لیں گے. تو آپ جائیے، جو دنیا کے بڑے آرکیٹیکٹ گزرے ہیں ان کے میپ اٹھا لیجیے اور لائیے اوپرا ہاؤس کا میپ نکال کے بنائیے اپنے پاس گھر. ایسا وہ تو ہم نہیں بنا سکتے. کہ نہیں مولانا، دین کا معاملہ جدا ہے، دین کا معاملہ مختلف ہے. اچھا، کیسے مختلف ہے؟ آئمہ نے بتایا ہے، قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں 6400 سمتھنگ آیات ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، جو مشہور غلط ہے 6666 which is wrong. 6400 سمتھنگ آیا، جس میں سے 500 سمتھنگ آیات ہیں جن کے اندر احکام ہیں، آرڈرز ہیں. Do that, don't do that. Do that and don't do that. 500 something, 500 لیتے ہیں. ان 500 آیات کو سمجھنے کے لیے مجھے قرآن تو سمجھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا. آپ یہ بتائیے، اگر قرآن آج آپ کی سمجھ نہیں آ رہا تو اس وقت کے لوگوں کی تو سمجھ آ رہا تھا. عربی تھی زبانوں کی، عرب میں قرآن نازل ہوا ہے. They were easily understanding آیات of قرآن. لیکن اللہ نے وہاں بھی یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا القرآن. کیا بات، اور یہ 11 مقامات پہ قرآن ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کرو. اطاعت رسول کی کرو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے قرآن کے 4 لیولز ہیں سمجھنے کے. مجلس میں بیٹھے اس لیے امام کی یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، پھر کبھی تفصیل حدیث بیان کروں گا. 4 لیولز ہیں قرآن کے: العبارہ والاشارہ، اللطائف والحقائق. ٹیکسٹ ہے قرآن کا which is for everyone, general people. جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں قرآن کو اور اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، صرف ٹرانسلیشن. This is for general people. Second، اشارہ، hints, signs. hints کس کے ساتھ سینڈ ہوتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ.
یہ دوستوں کے ساتھ اب یہ سمجھ نہیں رہے کہ درود پڑھیے محمد والے محمد اور کیا دوستوں کے ساتھ سائن لینگویج میں بات ہو رہی ہے. قرآن میں بھی ایسے سائنز ہیں ہیڈس ہیں جو خاص لوگوں کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے الاشارہ واللطائف جو لطائف ہیں قرآن کی جو کچھ سیکرٹس ہیں قرآن کے وہ خدا کے خاص لوگوں کے لیے کلوز فرینڈز ویری کلوز فرینڈ. اینڈ اولیاء لفظ کیا ہے اولیاء آتھرائز کلوز فرینڈ جو اتھارٹی بھی رکھتے ہیں. صحیح ہے. چوتھا لیول ہے حقائق جو ریئل کور میسج ہے للانبیاء وہ پروفٹس کے لیے ہیں جو گائیڈز آئے ہیں ان کے لیے آئمہ کے لیے آئمہ انبیاء ہمارے یہاں ایک ہی فہرست ہے ایک ہی سب ہے. 4 حقائق ہے. اب جو عام دیکھنے والا پڑھتے جو صرف عبارت پڑھ رہا ہے ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے وہ تو ٹیکسٹ تک سمجھ رہا ہے. پھر اگر وہ کہے وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ہاتھ کونیاں تک دھو اور یہاں سے یہاں تک دھو رہا ہے تو مشکل تھوڑی ہے کیونکہ اس نے دوستوں میں وہ ہے نہیں تو ہنٹ وہ سمجھا نہیں. جو خدا نے اولیاء بنائے تھے ان سے ٹیکس لینا نہیں ہے تو اس نے ہاتھ ایسے بھی نہیں کیا. صحیح. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا بھائی عقلی دلیل ہے کہ ہاتھ یوں دھلتا ہے کہ عقل کا دین میں کوئی سروکار نہیں ہے. پھر کا اجماع ہے امت کا کہ ایسے دھلے. میں اجتہاد پہ بات کر رہا ہوں کا اجماع ہے کہ ایسے دھلے اس لیے ہم ایسے دھو رہے ہیں. ایک آیت ہے قرآن کی سب پڑھ رہے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو until your elbows تک دھونے کا مطلب یہ سب کہہ رہے ہیں یہاں سے دھو گے تو وہاں تک دھو گے. ایک کامن مثال دوں بچوں کو پلیز that room make a dark blue color until 70 centimeter یہاں تک from ground okay 70 centimeter تک آپ کو کلر کرنا ہے. بیٹا آپ کلر نیچے سے شروع کرو گے یا یہاں سے شروع کرو گے اوپر سے شروع کرو گے from where you will start you have to color until here نیچے سے شروع کرو گے آپ کہاں سے شروع کرو گے نیچے سے اور جب ڈراپ ہوگا کلر اوپر والا تو نیچے والا خراب ہو جائے گا. تو لاجک کیا کہہ رہی ہے اوپر سے شروع کرنا چاہیے. صحیح نہیں. تو جہاں پر لاجک یا ایکسپیرینس کم ہے جہاں ایکسپیرینس یا لاجک کم ہے وہاں کہیں گے اوپر نیچے سے کہے تو نیچے سے. جہاں ایکسپیرینس سے عقل کام کرے وہاں کا نہیں کریں گے اوپر سے کیونکہ نیچے خراب ہو جائے گا. دوڑتے وقت تمہیں غلاظت کو باہر لانا ہے اوپر نہیں لے کے جانا. اس قرآن کی 515 آیتوں کے اندر جو احکام بیان ہوئے 514 آیتوں کے اندر سب میں یہی مسئلہ تھا. اس لیے کہا اپنا دماغ نہیں لگانا اطیع اللہ و اطیع الرسول. محمد غلام کریم صلوات اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس لیے رسول کی اطاعت کو وہ بتائے گا کہ یہ رینج بتائی ہے یہ وے نہیں بتایا ہے. It is the range of watch until what it doesn't mean start from there. ٹھیک ہے لاجیکل. اچھا اطاعت کرو خدا کی رسول کی. خدا کی اتھارٹی کیسے خدا کو ولی کس نے بنایا ان دوسری آیت ایڈ آن کر رہا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ. ٹھیک خدا تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے اتھارٹی رکھتا ہے. رسول کو خدا ولایت دے رہا ہے. اس کے خدا کو کس نے دی himself. خدا himself ولی ہے اتھارٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جیسے بابا رسپانسبل ہو جاتے ہیں بچے کے پیدا ہوتے ہی انہیں کوئی رسپانسبل بناتا تھوڑی ہے. ٹھیک ہے چونکہ وہ باپ بن گیا. خدا چونکہ خدا ہے
جیسے ہی مخلوق خلق پائے گی وہ ولی بن جائے گا. صحیح ہے؟ کیا وہ پہلے بھی ریسپانسبل ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ کیپیبل تھا؟ بالکل تھا. تو پھر راضی کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ کوئی رزق کھانے والا نہیں تھا. صحیح ہے؟ اللہ رسول. اب کیا ہوا؟ ان 514 آیتوں کو 514 آیات 15 آیات کو سمجھنے کے لیے پیغمبر نے حدیثیں بتانی شروع کی. ٹھیک ہے کہ اس کو ایسے سمجھو گے، اس کو قرآن سے نماز بھی پوری نہیں نکال سکتے آپ جو ایوری ڈے 5 ٹائم پڑھنی ہے. تو یعنی حسبنا کتاب اللہ تو قول باطل، کتاب اللہ تو کافی نہیں ہو سکتی. خدا کا انکار ہے. یہ خدا نے نہیں کہا کتاب اللہ کافی ہے تو بندہ خدا کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ اگر قرآن کافی تھا خدا کہہ دیتا ہے قرآن رکھو ختم، کچھ اور چاہیے ہی نہیں. خدا کہ آتی اللہ آتی اللہ 11 مقامات 11 ٹائم قرآن سورہ آل عمران سے لے کے تغابن تک مختلف مقامات پہ. اب رسول نے حدیثیں بتانی شروع کی 514 آیات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ان روایتوں کے اندر الفاظ پھر یوز ہوئے، پھر ان کے اندر نیریٹرز کی چین آئی، بیچ میں سچے جھوٹے مکس ہونا شروع ہو گئے. 5 لوگ سن رہے تھے، 5 لوگ 5 طرح کی بات سمجھے. آج مجلس کے بعد باہر نکل کے پوچھ لیجیے گا کتنے لوگ مجلس کیا سمجھے. سبحان اللہ. نہ تو میری زبان پیغمبر جیسی، نہ آپ کا مزاج اصحاب جیسا. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. پھر بھی ڈفرینٹ ویوز ہوں گے، ڈفرینٹ انالیسز ہوں گے. یہی مسئلہ اس وقت ہو رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کس سے پوچھیں؟ کہ دیکھو یہ تو خاص ہے اور باقی کوئی اور بھی بیان کرے تو ٹھیک ہے. اب یہ خاص اسپیشل کا مطلب کیا؟ means they are very smart, they are very close. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بدتمیزی والی بات نہیں ہے. اگر میں کہوں یہ بچہ اس سے اسمارٹ ہے it means they are hurting your feelings. If someone come first in your class they hurt your feelings. No, you have to work hard to get first position, that's it. مشکل ساری یہی ہے. ہم اگر پہلے کو پہلا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے نہیں ہماری فیلنگ ہے تو this is the problem. He is first. No, it's racism. صحیح ہے، کمال ہے. یہ نیپوٹزم ہو رہا ہے. یہ فرسٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ جو لاسٹ ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے. اس سے کمال ہے بھائی، محنت کرو یار. کیوں ہرٹ ہو رہے ہو؟ حسد نہیں. چل یہاں تک بات آ گئی. اب چلتے آگے. کہ یعنی کہ سب سن رہے ہیں لیکن سلیکٹو یہ ہے. یہ سلیکٹو ہے. کیوں؟ اپنی کیپیسٹی کی وجہ سے. ان کی کیپیسٹی زیادہ ہے. کہ کس نے دی ہے؟ اب کسی نے بھی دی ہو. This is none of your business. خدا نے ایک کو ذہین پیدا کیا ہے. آپ لڑتے ہیں خدا سے. ایک گھر میں 2 بھائیوں کی اسمارٹنس میچ نہیں ہوتی ہے، مینٹالٹی میچ نہیں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے والدین نے کوئی غلطی کی ہوگی بچوں کے ساتھ؟ انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، تربیت میں، تعلیم میں؟ ہرگز نہیں. ممکن نہیں ہے ماں باپ 2 اولاد کے ساتھ اپنے انصاف نہ کریں. تو خدا کس طرح نا انصافی کر سکتا ہے؟ اب ایک ذہین ہے، اب ایک کو بنایا ہی امامت کے لیے ہے تو خدا اس کو ذہانت دے کر بھیجے گا. لازمی ہے جو رسپانسبلٹی دے اس حساب سے ٹولز دے. خدا نے وہ دے کر بھیجے ہیں اسے. اب آپ کے پاس جو حدیثیں آئیں ان 514 آیات کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ حدیثیں مکس اپ ہو گئی. اب لوگ بیٹھے کر کیا کریں انہیں کا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ جو ایگزیکٹیوز تھے، سلیکٹیو تھے، ان سے حدیثیں لیتے ہیں. جب ان سے حدیثیں لیں تو پیچھے والے مائنڈ کرنے لگے. اب وہ جو لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر صرف ان سے حدیثیں لوگے تو یہ سب ڈی ویلیو ہو جائے گا. نہیں، سب ایک جیسے. تو ایسا کرتے ہیں سب کی لے کے مکس کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ کیا، سب کی انالیسس رپورٹ لی اور سب مکس کر دیے. پہلے 300 400 200 سال تک
پریشان رہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 300 سال تک پریشان رہے کیا ہو رہا ہے, 400 سال تک پریشان رہے, 600 سال بعد کا نہیں, ان کو فلٹر کرنا پڑے گا. اب 600 سال بعد, 600 سال پرانا پال میں لگا ہوا مال نکالا, اب اس کو فلٹر کرنا شروع کیا, کہا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط. اب جو سمجھ رہا تھا اس طرح فلٹر کرنا. خدا نے کہا قرآن کی اطاعت کرنی اور رسول کی اطاعت یعنی سنت. رسول کی اطاعت یعنی سنت. سنت کیا ہے؟ saying of prophet, action of prophet and silence of prophet. One other thing, ہمارا قول و فعل کافی ہے, پیغمبر کا سائلنٹ رہنا بھی کافی ہے. بیکاز ینہونا عن المنکر ویامرون بالمعروف, اسے بھیجا ہے معروف پہ عمل کرانے کے لیے, نہیں کرنے کے لیے منکر سے. اگر کوئی غلط کرے گا تو اس پہ روکنا واجب ہے. مثال دے دوں بچوں کو, اگر رسول کے سامنے کسی نے ایسے مسح کرنے کے بجائے ایسے مسح کیا الٹا اور رسول نے کچھ نہیں کہا, تو اٹ مینس دس از آلسو اوکے. اوکے, بالکل ویلڈ مثال دے رہا ہوں علم فقہ کی. مسح کا ہے یوں کرو یا یوں کرو, واش کرنے کا مسئلہ کچھ اور ہے. اب آیا بیچ میں قیاس کا, نہیں, اگر مسح ایسے ہو سکتا ہے, قیاس مینس ایک حکم کی ریزننگ کو وداؤٹ نوئنگ دا لاجک بہائنڈ ٹو سیٹ another thing. کہ جب مسح ایسے ہو سکتا ہے اور یہ بھی وضو کا جز ہے, تو غسل واش بھی ایسے ہو سکتا ہے, یہ بھی وضو کا جز ہے. صحیح, یہ ایک اور آئیڈیالوجی آ گئی. اب کا قرآن, اطیع اللہ, اطیع الرسول, سنت رسول, رسول کا قول, رسول کا عمل, رسول کا خاموش رہنا. اب میرے پاس وقت نہیں کہ ان کی بھی وضاحت کر پاؤں. تینوں چیزیں حجت قرار پا گئی. اب جو صرف رسول کو حجت مانتے تھے, ان کے پاس رسول کی زندگی کے 20 سال کی حدیثیں ہیں. ٹھیک, 20 years, saying of 20 years of prophet. اب وہ حدیثیں کتنی بنتی ہیں؟ کل ملا کے 7,000 سے زیادہ نہیں بنتی جو اوتھینٹک کو کاؤنٹ کرتے ہیں. گرچہ 30,000 پلس ہیں جو میں نے کل بیان کی تھی. انہوں نے کہا 6 to 7,000 صحیح کتاب ہو, صحیح ستہ میں جو شمار ہوں گی, 7,000 سے زیادہ نہیں ہے. ریپیٹیشن کو نکالتے ہیں تو اور کم ہو جائیں گی, لیس دین 5,000. 5,000 حدیثیں, 500 آیتیں, 5,500 اسٹیٹمنٹ سے قیامت تک آنے والے مسلمان کو زندگی گزارنی ہے. آسان کر پا رہا ہوں میں بات, مشکل ہو گئی تو بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. محمد وجل فرجو, بارے دیگر بلند ترین صلوات. یعنی ٹوٹل پوائنٹس ہمارے پاس آئے تقریباً 5,514. اس سے قیامت تک کے مسائل حل کرنے. یہ بچہ جو سڈنی میں پیدا ہو رہا ہے مسلمان, اس کے مسائل بھی وہ آیتیں اور روایتیں حل کریں. اب وہ تو نہیں کر پا رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ کینگرو برگر کھا سکتا ہے یا نہیں. اس کو تو یہ پوچھنا ہے, کینگرو کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, نہ کسی حدیث میں نہ قرآن میں, کیا کرے. اب یہ یا تو آپ کہیں کہ دین ناقص رہ گیا, بڑا سیریس مسئلہ ہے. یا اگر کہتے ہیں نہیں پھر حل نکالا کا قیاس کریں گے, وہ ایک حکم کی لاجک کو دوسرے حکم پہ فٹ کریں گے. ہم نے کہا بھائی عقل سے کام لو نا, کہ نہیں عقل سے کام لیں گے تو وضو بھی سیدھا کرنا پڑے گا, عقل سے کام لیں گے تو جو سلیکٹو تھا اس کو بھی ماننا پڑے گا, عقل سے کام لیں گے تو پہلے کو پہلا کہنا پڑے گا. سمجھ رہے آپ؟ کہا نہیں عقل کی بات نہیں کریں گے, ہم عقل کی بات نہیں کریں گے. اصول اجتہاد ترتیب پا رہے ہیں, قرآن, سنت, اجماع سب جہاں متفق ہو جائے. کیوں؟ رسول کی ایک حدیث ہے, وَلَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ یا عَلَى ضَالَّةٍ. میری پوری امت, complete human Muslim nation will not possible
to do wrong. سب کے سب wrong نہیں کر سکتے. یہ رسول کی حدیث ہے. اگر کوئی کام سب کرنے لگے تو کام صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اجماع کی ڈیفینیشن ان کے ہاں سب جس چیز پہ متفق ہو جائے. ہمارے ہاں اجماع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. کہاں سب متفق ہو جائیں اگر کسی غلط کام کے اوپر، اس صورت میں جب آپ یہ مانیں کہ اس وقت بھی کوئی رسول کا نمائندہ ہے کریکشن کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ امام کی غیبت میں موجود ہو رہتے ہوئے ہدایت کیسے کریں گے؟ فائدہ کیا اس ہادی کا اگر غیبت میں ہے؟ اگر سب غلط کرنے لگے، لازمی ہے، واجب ہے امام کے اوپر کہ کسی بھی طرح خواب میں آئیں، حقیقت میں آئیں، دلوں میں خیال ڈالیں، ضمیر کی آواز سے کسی نہ کسی طرح بتائیں کہ بیٹا یہ تم غلط کر رہے ہو. یہ انقلاب پیدا ہو ضروری ہے. کہ کیسے؟ کہ جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے گمراہ کر رہا ہے، شیطان دکھتا نہیں ہے اور مس گائیڈ کر رہا ہے، تو امام دکھتا نہیں ہے، گائیڈ کر سکتا ہے. بے شک. پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. صحیح. اس میں مشکل کیا ہے؟ کہ پھر ہمارے یہاں اچھا ڈفرینس دیکھیں. سنت میں قرآن ہے، سنت میں ڈفرینس ہم نے کہا خالی نبی کی سنت نہیں بلکہ نبی کے بعد اس کے 12 خلیفہ کی سنت بھی ہم نے ایڈ آن کر دی. اب ہمارے پاس سنت کا گراف بڑا ہو گیا. اب ہمارے پاس صرف اور صرف ایک اصول کافی کے اندر 16,000 حدیثیں آ گئی. صرف کافی میں، سوری ناٹ اصول کافی کے 3 پارٹ ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. شیخ یعقوب کلینی کی ایک کتاب میں 16,000 حدیثیں آ گئی. وہ سب ملا کے 7,000 نہیں ہو رہی تھی. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ زیادہ آ گئی، وہ زیادہ ریچ ہو گئی ہماری سنت. ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی نا، کیونکہ ہم ان کے قول کو بھی نبی کے قول کی طرح سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی حجت سمجھ رہے ہیں وہاں تک کے لیے. اجماع کے اوپر میں نے ڈفرنس آپ کو بتا دیا کہ اجماع یعنی پوری امت جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ایک ہادی موجود ہے، انہیں جمع ہونے دے گا، یہ اس کی رسپانسبلٹی. اب اس کے بعد ایک چیز ہمارے ہاں اہل تشیع اثنا عشری کے ہاں اصول اجتہاد کے اندر اور 5ویں چیز ایڈ ہوئی جس کو کہتے ہیں عقل. عقل کی بنیاد پہ ہمارا مجتہد قرآن دیکھتا ہے، سنت دیکھتا ہے، اجماع دیکھتا ہے. جب قرآن و سنت و اجماع کے اندر کوئی حل نہ مل سکے پھر عقل کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں اسی مجتہد کی عقل جس کو قرآن پتا ہے، اسی مجتہد کی عقل جس کو حدیث پتا ہے، عقل کے لیے کسی ہائی آئی کیو والے کے پاس نہیں جاتا. وہ یہ یاد رکھیے گا، نری عقل کسی کام کی نہیں ہے. جس طرح مجتہد کے لیے نرا علم کسی کام کا نہیں ہے. صرف مجتہد ہو جائے تقلید ہوگی نہیں، عادل مجتہد عادل ہے، جامع شرائط کی تقلید ہوگی. اب جو تقلید کے خلاف بول رہا ہے یا تو اسے علم سے پرابلم ہے یا اسے عدالت سے پرابلم. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. کیا نہیں گھر کا نقشہ بنواؤں گا آرکیٹیکٹ سے کیونکہ سرٹیفائڈ ہے. دین کا مطلب مجتہد سے نہیں لوں گا کیونکہ ابا مجھے بتا رہے ہیں. گھر بھی پوچھ لیں، ابا گھر میں رہتے تھے، باقیہ نشین تھوڑی تھے، صحرا میں تھوڑی پیدا ہوئے، کھانا بدوش تھوڑی ہے. وہ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ یہاں پر بہرحال ہم اپ گریڈ ہو گئے. آپ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، دین اپ گریڈ نہیں ہوگا. کمال ہے. کیسے آپ بات کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں سلسلہ اجتہاد عوام 255 ہجری کے بعد شروع ہوتا ہے. 255 from the beginning of غیبت کبریٰ، جب امام غیبت صغریٰ میں جاتے ہیں. اہل سنت کے ہاں وقت اجتہاد شروع ہونا چاہیے بعد الوصال پیغمبر.
ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہاں پر تو کوئی اجتہاد کا مطلب ایسا نہیں کہا سارے صحابہ مجتہد ہیں. پھر ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ وہ خطا اجتہادی تھی، کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، وہ ان کی. یہ عجیب ہے واقعی. غالب نے کیا کہا تھا؟ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین. ہاں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کرے اس کو. نعرہ حیدری. اور اگلا شعر دیکھیں، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا یارا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد و آل محمد صلوات. اب وہ اجتہاد ہوگا. اجتہاد در مقابل نص نہیں ہو سکتا. میں بہت ٹاپکس ہیں، بہت چیپٹر ہیں یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے. اجتہاد قرآن کی آیت کے مقابلے، اجتہاد یعنی ایکسپرٹ ویو آن دا بیس آف قرآن، سنت، سیئنگ آف پروفٹ، عقل اینڈ اجماع. ٹھیک ہے، وہ اجتہاد، وہ ایکسپرٹ ویو خود قرآن کے اگینسٹ کیسے ہو سکتا ہے اگر قرآن کی ہی بیس پہ ہے؟ وہ سنت کے اگینسٹ کیسے ہو سکتا ہے اگر سنت کی بیس پہ ہے؟ اس کا مطلب جو اجتہاد اہل بیت کے مقابل میں آ رہا ہے وہ اجتہاد نہ تو قرآن کی بیس پہ ہو سکتا ہے نہ سنت کی بیس پہ ہو سکتا ہے. اور اگر عقل حقیقی مانو تو عقل کی بیس پہ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کیا ہوا؟ اب وقت ختم ہو گیا. آخری امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ کہ 4 سلیکٹیو ریپریزنٹیٹیو، ٹھیک ہے، جنہیں نواب اربع کہتے ہیں. ان میں آخری سمری امام لیٹر لکھا کرتے تھے. وہ نائب جو تھے امام کے، نواب اربع، وہ لیٹر لکھتے تھے. ان لیٹرز کو کہتے ہیں توقیعات. جمع ہے توقیعات، سنگل ہے توقیع. لاسٹ توقیع میں علی بن محمد سمری امام کو لکھتے ہیں. امام جواب میں لکھتے ہیں سمری اب تم 1 ہفتے کے اندر انتقال پا جاؤ گے، تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی 1 ہفتے کے اندر. سوچیں ہمیں اور آپ کو یہ لیٹر آ جائے تو کیا حالت ہوگی؟ اسی وقت 1 ہفتے کے اندر تم مر جاؤ گے. تمہارے بعد میرا کوئی آفیشل ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ یہاں فرق سمجھیے جانشین اور نائب کا. جانشین بنایا جاتا ہے، نائب بن جاتا ہے. میں نہیں ہوں تو میں نیابت میں آپ نماز پڑھا لیجیے گا، آپ نے کوئی بھی پڑھا لے جو کیپیبل ہے. صحیح ہے؟ جانشین میں تعین کروں گا، یہاں تعین ہے، نیابت میں تعین نہیں ہے. ایک صلاحیت ہے وہاں تک ایکوائر کرنی ہے، وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے ان مجتہدین کو امام نے نائب بنایا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. اس آخری توقیع میں اب وقت نہیں کہ اس پہ بھی تفصیل تھی روشنی ڈالوں. ایک جملہ امام نے کہا فرجعوا الی روات حدیثنا. اب اس موقع پر ہماری احادیث کی روایت کرنے والوں کی طرف اپنے مسائل میں رجوع کرنا. ٹھیک ہے، جو ہماری حدیثیں بیان کریں. اب جب حدیثیں بیان ہونا شروع ہوئیں اور جو حدیثیں بیان کر رہے تھے ان کو روات حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، کہ وہ تو سب حدیثوں سے نکال رہے تھے اس لیے وہ محدث تھے. ہم تو محدث نہیں ہیں، تو یہ تو آپ کی مشکل ہے. خدا تو چاہتا ہے آپ سب مجتہد بنے، خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکالیں، اپنی اپنی ہیپی لائف گزاریں. لیکن ہمیں یہاں ہیپی لائف گزارنی ہے، ہمیں یہاں ہیپی لائف گزارنی ہے. اور یہاں کوئی فقہ ہمیں پڑھا نہیں سکتا کہ وہاں تک پڑھ سکے. اس لیے آپ کسی یار تم پڑھ لو ہمیں بتا دینا. آج کل تو مجلسوں میں بھی یہ ہو جائے گا، تم جاؤ بتا دینا کیا پڑھا مولانا. تو بہرحال
ثواب پہنچے نہ پہنچے علم پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھا. آخری توقی آخری لیٹر میں امام نے لکھا. اب حدیث کو کہتے ہیں خبر. اب پھر ایک نیا چیپٹر کھول رہا ہوں, آپ کو آنے والی مجالس کے موضوعات دے رہا ہوں. حدیث کو کہتے ہیں خبر. جو خبر کو فالو کرے, حدیث کو فالو کرتے تھے, ان کو کہنے لگے اخباری. یہ بھی اخباری تھے, یہ بھی اخباری تھے, وہ بھی اخباری تھے. کہ بھائی اخباری کا مطلب جو حدیث پڑھ کے عمل کر رہا ہے, تم آج حدیث پڑھ کے عمل کر لو, مشکل تھوڑی ہے. ہرگز اخباری کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اجتہاد کے خلاف ہے, وہ خود مجتہد تھا. سمجھ رہے آپ؟ اگر شیخ کلینی اخباری ہیں, وہ خود مجتہد ہیں. 16,000 حدیثیں لکھ رہا ہے. مذاق لگ رہا ہے آپ کو؟ مذاق لگ رہا ہے آپ کو؟ 16,000 آج آپ پڑھ نہیں پا رہے. ہم ایک زندگی میں اسے ہم اپنی ایک زندگی میں وہ پڑھ نہیں پا رہے. وہ لکھ کے چلا گیا. آپ کاپی کر دیں, یقین ہے آپ کاپی کر, ٹائپ کر دیں. نہیں کر سکتے. اسپیڈ ٹائپ کروا لیں. مشکل یہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے. مسئلے کو سمجھیں. اس وقت کا سب سے بڑا اخباری, جسے لوگ اخباری مجتہد کہتے ہیں, جاتے جاتے کہتا ہے میرا نماز جنازہ آیت اللہ بہبہانی پڑھائیں گے. واہ, اصولیوں کا مجتہد پڑھائے گا. وصیت کر آگے, یہ پھر کبھی اس پہ گفتگو کرے. اب یہ سلسلہ جب پہنچا, امام نے کیونکہ کہا تھا جو حدیثوں کے اب حدیثوں کا راوی حدیث بتا رہا تھا, جب تک سارے مسائل حدیث میں تھے. جب ایسا مسئلہ آیا جو حدیث میں نہیں تھا, کہ اس کا کیا کریں, کہ اس کے بارے میں اب ہمیں اجماع دیکھنا پڑے گا. اب اس کے بارے میں ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی. وہاں سے باب اجتہاد تشیع شروع ہو گیا. اب جب وہ مجتہد بن گیا, اس کے پاس خود بخود, کیونکہ آپ اسے فالو کرنے لگے, اس کے پاس اتھارٹی آ گئی آپ کے لیے, جسے اردو میں کہتے ہیں ولایت آ گئی. اور کیونکہ وہ فقیہ تھا تو یہ فقیہ کی ولایت ہے, جو عوام کو بھی نہیں سمجھ آ رہی اور آدھے خواص کو بھی نہیں سمجھ آ رہی. مشکل یہ ہے, لفظ سے چڑ ہو گئی ہے, ٹائم سے چڑ ہو گئی ہے, ٹائم غلط پتہ چلی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ولایت فقیہ یعنی ایک ایسا مجتہد جو ڈکٹیٹر کی طرح تمہارے سروں پہ تلوار لے کے بیٹھا ہے, غلط کرو گے تو گردن اڑا دی جائے گی. ہر چیز ایسا نہیں ہے. فقیہ ولی فقیہ بننے کے بعد بھی قرآن و عقل و سنت و اجماع کے خلاف نہیں بولے گا. اور اس تمام تقوی کے ساتھ, تمام علم کے ساتھ تقوی ہونا ضروری ہے. ایک جگہ غلط بولے گا. کل میں نے مثال دی, ابو الاسود دوئلی کو قاضی بنایا تھا, زور سے چیخے اور مال پہ جرا کے موقع پہ, کہا تم چیختے ہو لوگوں پہ, جو ملزم آتے ہیں, تم فوراً جو ہے ہٹ جاؤ اس عہدے سے, تم اس عہدے سے ہٹ جاؤ. صحیح ہے, درود پڑھیں. میں سڈنی کی مجلسوں کی ایک خاصیت یہ تھی کہ لوگ آن ٹائم آتے تھے اور آن ٹائم شروع ہوتا. خدا رہا ایسے باقی ہے, تاکہ آگے کے پروگرام اسی طرح جو اسکیجول ہے, پورے پروگرام اسی طرح سے درود پڑھیں. تو یہ یہاں تک بات آئی. آج کا جو ولی فقیہ ہے, ولی فقیہ خود ایک علیحدہ ٹرم کے طور پہ سامنے آیا کہ بھائی کوئی بھی فقیہ جو اتھارٹی حاصل کرتا ہے وہ اس علم کی وجہ سے جو قرآن و حدیث سے وہ مسائل کو نکال کے اخذ کر کے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے, اس وجہ سے وہ اتھارٹی حاصل کرتا ہے. وہ سرٹیفائر کی طرح ہے آپ کے معاشرے میں. وہ سرٹیفائر کسی دوست کے ریفرنس پہ نہیں بنا ہے, وہ پڑھ کے سرٹیفائر بنا ہے. اب وہ جو اس کی ولایت ہے, اب وہ جو اس کی اتھارٹی ہے, کیا وہ اتھارٹی اس دوسرے مجتہد پر بھی لاگو ہوگی یا نہیں؟
یہ ہے سوال. میں بھی مجتہد ہوں اور یہ بھی نہیں، میں نہیں، یہ بھی مجتہد ہے اور یہ بھی مجتہد ہے. ٹھیک ہے، کیا ان کی ولایت ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی؟ اگر یہ مجتہد ان سے زیادہ عالم ہیں تو اخلاقی طور پر ہوگی. صحیح، بالکل سمپل لاجیکل بات ہے. اخلاقی طور پر ہوگی، انہیں ماننا چاہیے. یہ جاہل تھوڑی عالم ہے، مجتہد ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ عالم ہے، تو یہ خود بخود بات مانیں گے. یہ تو مسئلہ تھا عالمیت کا. اب ایک وقت ایسا آیا کہ نہیں، اب یہ دونوں کا علم برابر ہو گیا. اب یہ پریکٹیکل لائف میں آ گئے، یہ وہاں پڑھتے رہے. اب یہ بھی ان کے برابر، یا انہوں نے آن لائن کورسز کر لیے. آن لائن مجتہد بن رہے ہیں اس وقت، پتہ ہے آپ کو، بہت سارے آن لائن مجتہد بن رہے ہیں. بلکہ ایک صاحب تو مجلس پڑھتے پڑھتے کہا اب میں 1 سال کے لیے مجلس نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے جا کے اپنا اجتہاد مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آئے تو مجتہد ہو گئے، باقاعدہ آیت اللہ ہو گئے. ہمارے نامور بہترین عالم ہیں، مجھے بہت پسند ہیں. بہرحال اب یہ دونوں مجتہد ہو گئے. اب ایک جگہ حکومت تکمیل پائی، ہم نے گورنمنٹ حاصل کر لی. ایک جگہ ہم نے رولنگ کر کے ریولوشن آیا اور ہم نے وہاں پر گورنمنٹ بنا. اب گورنمنٹ بنی، گورنمنٹ کے اندر پارلیمنٹ آئی، پارلیمنٹ کے اندر اپر لوور ہاؤس بنا، لوور ہاؤس کے بعد اپر ہاؤس بنا، سینیٹر آیا، ان کا ایک پریزیڈنٹ آیا. ٹھیک، جو لا پارلیمنٹ پاس کر رہی تھی وہ اپر ہاؤس میں جا رہا تھا، وہاں سے پریزیڈنٹ کے پاس آ رہا تھا. یعنی پوری عوام، پوری نیشن نے کچھ لوگ منتخب کیے، ان لوگوں نے کچھ بڑوں کو بھیجا، ان بڑوں نے ایک پریزیڈنٹ کو بھیجا. اب وہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو قبول نہ کرے. عظمت صحابہ و اہل بیت بن، سمجھ رہے ہیں آپ، سب شامل ہیں اس میں. کس کے اب کہاں رکا ہوا ایک پریزیڈنٹ. یہی فقی کی ولی فقی کا مسئلہ ہے. یہ جو سارے فقی ہیں، فرق یہ انہیں عوام نہیں چنتی، یہ خود اپنی یہ کوالٹی پیدا کرتے ہیں علم کے ذریعے. یہ سارے فقی اگر ایک جگہ گورننس سسٹم بنا دیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم لیڈر ہو، کیونکہ رسول نے کہا اگر 2 لوگ سفر میں جا رہے ہو تو خدا را ایک کو لیڈر گائیڈ بنا لو، ورنہ لڑتے رہو گے، کہیں نہیں پہنچو گے. صحیح ہے. امام حسین نے فرمایا یقین کیجئے کہ تمہارے پاس چارہ ہی نہیں ہے بغیر اس کے کہ کسی کو لیڈر مانو. ہاں لیکن مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے آپ؟ اور اگر یزید جیسا حاکم آ جائے تو والسلام علی الاسلام. یہ نہیں کہا کہ حاکم غلط ہے، غور کیجئے جملے پہ. یزید جیسا حاکم نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو 2 تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے کہا تم لیڈر ہو. اب اس لیڈر کو جو ایک اسلامک گورننس سسٹم میں اس مقام تک پہنچے، ولی فقیہ کہا جاتا ہے. ان کی نظر میں شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے، ان کی نظر میں شطرنج کھیلنا جائز ہے، تو جو اس کے مقلد ہیں وہ عمل کریں گے، خود یہ شطرنج نہیں کھیل سکتے. ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس کا اجتہاد، اس کی قرآن و حدیث کے اندر جتنی ممارست ہے، تمرین ہے، جتنے ایکسپرٹیز ہیں، سب لگا کے اس نے یہ فائنڈنگ نکالی ہے کہ شطرنج نہیں کھیل سکتے. اور یہ مجتہد ولی فقیہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کھیل سکتے ہیں مگر یہ نہیں کھیل سکتے. غور کیا آپ نے؟ حساسیت سمجھے آپ؟ اگر یہ کہیں کہ اس دفعہ جمعے کی 4 جگہ نمازیں نہیں ہوں گی، صرف یہاں ہوں گی، اور ان کا فتویٰ تھا کہ جہاں پر 5 مومنین جمع ہو جائیں اور اتنا فاصلہ درمیان میں جمع ہو سکتا ہے، اس حکم کو انہیں ماننا پڑے گا. فرق سمجھیے، یہ اجتماعی حکم ہے، اجتماع کو یہ لیڈ کر رہا ہے. یہ دین کا خالی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر اس مسئلے کو سمجھیں. حساسیت بلا وجہ پیدا کی ہوئی ہے. یہ سوشل مسئلہ ہے. نماز جمعہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے نماز جمعہ کے مسائل اپنی جگہ معتبر ہیں. یہ ولی فقیہ یہ نہیں کہہ رہا تمہارا اجتہاد غلط ہے.
کہ کہہ رہے اس شہر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ نماز جمعہ لوگوں کے سامنے ہمیں اپنی قوت و حکومت کے اظہار کے لیے بلانا ہے تو ہم ایک شہر میں ایک جمعہ کریں گے. یہ مانیں گے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے. یہ کام ہے ولی فقیہ کا. اب ولایت فقیہ کا وہ کانسیپٹ کہ ان کے اختیارات محدود ہیں یا نہ محدود ہیں. کیا یہ ولایت فقیہ مطلقہ ہے یا غیر مطلقہ ہے؟ اب میں ان ٹائم میں جاؤں گا تو یہ بچے اونگ تو رہیں سو بھی جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری بحثیں علیحدہ. لیکن اگر کسی کو نامزد کر دیا جائے کہ یہ ولی فقیہ ہے، علم تو اس کا اب کم نہیں ہوگا ایک دفعہ وہاں تک آ گیا تو. لیکن اگر تقوی میں مسئلہ آ جائے، جس طرح علی نے ابو اسود دوئلی کو ہٹایا، بالکل اسی طرح سے آغا منتظری کو ہٹا دیا گیا. جب انہوں نے نیپوٹزم دکھایا اپنے داماد کے بھائی کے بارے میں کہ نہیں اس کو پھانسی نہیں دی جائے، بس کہتے 6 مومنوں کو قتل کیا ہے، کہ پھانسی نہیں دے، تھوڑی اور تحقیق کر لیں دیکھ لیں. اور آخر کہا ٹھیک ہے تم سب کچھ صحیح ہے، تم مجتہد تو، لیکن اب تم ولی فقیہ نہیں رہو گے. تاریخ ہے 1989، ابھی 50 سال نہیں ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ولی فقیہ خالصتاً حکومتی معاملہ ہے. دوسرا نظریہ آیا کہ بھائی ہر فقیہ کے پاس ایک اتھارٹی ہے. اس سے انکار تھوڑی ہے، اس سے تو انکار اگر سیستانی سے سوال ہوا کہ ہر فقیہ ولی فقیہ ہے. کس معنی میں؟ یعنی ایک ولایت رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اتھارٹی رکھتا ہے. کیا اتھارٹی؟ اتھارٹی ہے میں کہوں گا تو کل تم عید کرو گے، میں کہوں گا تو تم کل روزہ رکھو گے. یہ اتھارٹی ہے نا. ان بحثوں کو بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. المیہ یہ ہے جسے نہ ولی و ولایت کا مطلب آتا ہے نہ فقیہ و فقاہت کا مطلب آتا ہے، وہ ان باتوں پہ بحث کر رہا ہے. پھر سمجھا کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو امام سے لیں گے. حضور بہت اچھا، ابھی آپ وضو کر کے آئیں. کہ ٹھیک ہے، کیوں وضو کیا اور کیسے کیا؟ میں نے ایسے کیا. کس نے بتایا آپ کو؟ کہ میں استاد نے بتایا یا میرے ابا نے بتایا. ابا کیا کرتے ہیں؟ بزنس مین ہے. ایک بزنس مین کی بات مان لو گے، ایک عالم کی بات نہیں مانو گے؟ کمال نہیں ہے دین کے معاملے میں. ابا مزدور ہیں، ابا کی بات مانی جائے، ایک مزدور کی بات مانی جا رہی ہے دین کے مسئلے میں، ایک عالم کی نہیں مانی جا رہی. اور عالم بھی پھر کہہ رہا ہوں صرف عالم نہیں، عالم عادل متقی. ہمارے یہاں تقویٰ ساتھ ہے. نہ جانے کتنے عالم تھے جو دربار یزید میں موجود تھے جس وقت وارث علوم آل محمد علی ابن الحسین وہاں آئے. بس چند جملے مال مجلس کے. اول سفر ورود اہل بیت ہے شام، اور اس موقع پر ظاہراً روایات میں ہے کہ 3 دن دروازے شہر شام پر اہل بیت کو روکا. یہ شہر سجایا جا رہا، تزئین و آرائش ہو رہی ہے. آپ کے آنے سخت ترین جملہ سناؤ میں واقعات کا امام کی زبانی. امام سجاد کہتے ہیں اللہ اکبر وَلَمْ تُلِدْ أُمِّي، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا. یہ امام الصابرین کہہ رہے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھ کے آیا ہے کربلا میں کیا تھا. یہ وہ امام کہہ رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی علی اکبر کو اپنے سربریدہ باپ کو دفنایا ہے. یہ اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے باپ کے سینے پہ رکھ کے آیا ہے. بھیا اصغر اب تک روزے محشر تنہائی کا احساس نہ کرنا، باپ کا سینہ تمہارے پاس ہے. یہ وہ سید سجاد جو شام کے زندان میں قید سے رہائی کی
کانے میں دبتا چکا ہے۔ دو فرمان یہ ہے شام کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو اس شام میں آتا۔ جناب زینب کلثوم نے ایک خواہش کی تھی، جب وہاں سے آگے چلنا شروع ہوئے ایک عامل کو بلایا، کہا بس ایک چیز کا خیال کرنا کہ اب ہم جس شہر میں جائیں وہاں شہر والوں کو بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں، لیکن خلاف خواہش ام کلثوم نہ صرف یہ کہ بلایا گیا بلکہ عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، شہر کو سجایا گیا، دروازوں پہ روک کے رکھا گیا، یہاں تک کہ باہر سے آنے والے کہتے ہیں کیا شام والوں میں کوئی ایسی عید ہے جو مدینے میں نہیں ہوتی؟ کہ نہیں، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، دروازہ کھلا، اب جو قافلہ وارد ہوا تو آگے ایک نحیف و کمزور سر جھکائے، گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، اور اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پہ باؤں پہنے، اور کہتے امام سخت ترین منظر وہ تھا جب ہمارے پیاروں کے سر ہمارے اطراف دیسوں میں گھمائے جا رہے تھے، منادی آواز کر رہا تھا یہ ہے بلاد علی، یہ ہے بلاد رسول، یہ ہے باغیوں کی۔ اللہ لعنت اللہ